الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق ووصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کے 26ویں روزے کے دن آپ کی خدمات میں دعا پروگرام لے کر آپ کا میزبان وسیم عباس حاضر خدمت ہے۔ مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو دعا کے حوالے سے ہو رہی ہے اور ہمارے پروگرام کا 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے کہ جس میں ہم جہاں پر مختلف دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں پر آپ تمام سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوتی ہے۔ ہمارا نمبر بھی کچھ ہی دیر میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ جائے گا، آپ اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، مناجات امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور آج اسی مناجات کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور گفتگو کریں گے کہ کس طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں درس دے رہے ہیں اور کیا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مناجات میں کس طرح اپنے خدا کو پکارنا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے مخاطب ہونا ہے اور کس طرح اپنی حاجات کو خداوند بزرگ و برتر کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے۔ ناظرین محترم، آج کا یہ پروگرام 1 گھنٹے دورانیے کا ہے اور انشاءاللہ 6 بجے تک یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کا یہ پروگرام آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں سکرین کے اوپر آ جائے گا، آپ اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں براہ راست آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں مناجات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں کہ جو ایک حصہ ہمارا تقریباً رہ گیا، باقی زیادہ تر گفتگو اس حوالے سے ہماری ہو چکی ہے۔ اس مناجات میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں اور کس طرح ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق، اے مولا تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی صفت کی جو خلقت کی صفت ہے، خدا جو خالق ہے، خدا جو خلق کرتا ہے، خدا جو اپنی مخلوق کا خالق ہے اور خلقت اسی کے ہاتھ میں ہے، پوری مخلوق کے جو اس کے قبضہ قدرت میں ہے، خداوند بزرگ و برتر کی یہ صفت بیان ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم نے آگے پڑھا مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز، کہ خدایا تو عزیز ہے میں ذلیل ہوں، لہٰذا کون ہے کہ جو عزیز کے علاوہ ذلیل پر رحم کرے۔ گویا یہاں پر بھی صفت خداوند متعال کا تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ صفت کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی صفت ہے۔ آگے ہم پڑھے مولا یا مولا انت العظیم وانا الحقیر، خدایا تو عظیم ہے اور میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ تو عظمت والا ہے، تو برکت والا ہے اور میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْحَقِيرَ إِلَّا الْعَظِيمُ، اور مولا کون ہے کہ جو حقیر پر رحم کرے عظیم سے ہٹ کر۔ گویا عظیم ہی ہے کہ جو حقیر پر رحم کر سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم نے کل یہ مطالعے پڑھ لیے تھے۔ آگے مولا یا مولا انت القوی وانا الضعیف، مولا تو قوی ہے اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ، اور کون ہے ایسا کہ جو قوی کے علاوہ ضعیف پر رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، مولا تو غنی ہے میں تیرا فقیر بندہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِيُّ، کون ہے کہ جو فقیر پر رحم کرے غنی کے علاوہ۔ ناظرین محترم، المہدی ٹی وی کے دعا کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ سید موزم شاہ صاحب ہے میکیلن ٹیکسس سے، انہوں نے ہمیں دعا کے پروگرام میں المہدی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں کال کی ہے۔ ہم شاہ صاحب کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند بزرگ و برتر شاہ صاحب کی تمام دعائیں قبول فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
چاہیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ اس وقت ٹی وی کے پروگرام میں لائیو آپ کی کال شامل ہوئی ہے، آپ ارشاد فرمائیں، سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ آپ راستے میں ہیں، ہیوسٹن تشریف لے کے جا رہے ہیں، خدا آپ کا سفر بے خطر کرے، آپ خیریت سے ہیوسٹن پہنچے انشاءاللہ۔ ہم بھی ہیوسٹن پہنچ رہے ہیں، خدا خیر کرے، 1-2 دنوں میں ہم بھی ہیوسٹن آ رہے ہیں، آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ آپ ہمیشہ ہماری دعا میں، اور انشاءاللہ رات کے پروگرام میں بھی آپ کے لیے خاص دعا کریں گے۔ آپ کو خدا سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو خدا خوش رکھے، آپ کے والد بزرگوار کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آپ کی والدہ کو خدا صحت دے، کاروبار میں برکت ہو، خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹی وی کے لائیو پروگرام میں کال کی، جزاک اللہ خیر الجزا۔ انشاءاللہ شاید آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ مولا علی مدد، مولا علی مدد، بہت شکریہ۔ یہ جناب سید معظم علی شاہ صاحب تھے کہ جنہوں نے ہمیں میکیلن سے کال کی، اور یہ راستے میں تھے، ہیوسٹن پہنچ رہے تھے۔ ناظرین محترم، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر جو ہے وہ بھی اسکرین پر آ جائے گا، اس نمبر پر آپ ہم سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی تجویز ہے اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں ہم جو گزارشات پیش کر رہے تھے وہ یہ کہ مناجات امیر المومنین میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو اسلوب ہمیں سکھایا ہے، جو دعا کا انداز ہمیں بتایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد، خدایا میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے۔ گویا خداوند بزرگ و برتر کو اس کی تمام صفات سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں مجھے دو ایک سوال کرنا جی ہے۔ بہن ارشاد فرمائیں۔ جی، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 3 سال پہلے کسی کو کی ہیلپ کی تھی، بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن وہ نا کانٹیکٹ نہیں کر رہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا پیسہ دینے کے۔ اچھا، تو خیر وہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں یہ چاہ رہی ہوں کیا میں اس کو اس میں شامل کر سکتی ہوں، جو ہوتا ہے بھائی، دیکھیں ذہن میں نہیں وہ اب فطرے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ فطرانے میں؟ نہیں فطرانے میں نہیں، اس میں میں شامل کر سکتی ہوں، جو خون سے یا زکوٰۃ میں وہ دے تو نہیں رہے ہیں۔ ہاں سسٹر، اس میں یہ ہے، اس میں شامل کر سکتی ہوں، اس میں آپ کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقدار ہوں۔ اگر تو وہ سید ہیں، غریب ہیں، تو سہم سادات کے وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے بہت اپنی پرابلم بتائی تھی، تو ہم نے 3 سال پہلے ان کو 55,000 دے دیا تھا۔ اچھا، لیکن اب یہ وہ کانٹیکٹ نہیں کر رہے، کچھ نہیں، تو وہ دیں گے تو نہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا ان کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو کیا وہ سید ہیں یا غیر سید ہیں؟ سید ہے جی، یہ سید ہے، ہمارے ماموں صاحب بھائی بہن کا بیٹا ہے۔ اچھا، تو سسٹر ہاں آپ کر سکتی ہیں۔ آپ جب اپنے خمس کا حساب کریں تو جو بھی سہمے، چونکہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں سہمین، ایک ہے سہم امام، ایک ہے سہم سادات۔ سہم سادات آپ اپنی مرضی سے غریب سادات کو دے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا جو آپ نے انہیں قرض دیا تھا، آپ اب نیت یہ کر لیں کہ وہ قرض میں ان کو خمس کے طور پر دیتی ہوں اور انہیں اب واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کر سکتی ہیں، بالکل جائز ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو نظریں جو ہوتی ہے وہ کہاں، ٹھیک جگہ پہ ہونی چاہیے یا کس طرف ہونی چاہیے زیادہ تر نظریں؟ جی جب آپ قیام کی حالت میں ہیں، آپ کھڑی ہیں مصلی پر، قیام کی حالت میں ہیں، تو آپ کی نگاہیں سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے، اور جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو آپ کی نظریں آپ کے پاؤں پر ہونی چاہیے۔ قیام کی حالت میں سجدہ گاہ پر، ہاں بیٹھ تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ مثلا کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو سجدہ گاہ پر آپ نظر رکھیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، کوئی مسئلہ نہیں بہن، سلامت رہیے، خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ہمارے بالکل نام لکھے ہوئے سب کے لیے دعائیں مغفرت۔ بہت آپ دعائیں لیتے ہیں، اللہ میاں آپ کو صحت دے، زندگی دے، اسی طرح آپ اچھی بات ہم لوگوں کو بتاتے رہیں، اور میں بہت عمل کرتی ہوں آپ کی باتوں۔ جزاک اللہ بہن، خدا آپ کو سلامت رکھے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں کینیڈا سے کال آئی تھی، ہماری بہن ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی، اور ان کے کچھ سوال بھی تھے کہ جو
سوال ہم نے دیکھے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں، 8484690420 ہمارا نمبر ہے کہ جو اس وقت ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ رہا ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، خدایا تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری ملکیت ہوں، وحل یرحم المملوک الا المالک۔ یہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے، فقط اس کا اعادہ ہم کر رہے ہیں۔ مولا یا مولا انت العظیم وانا الحقیر، خدایا تو عظیم ہے، عزت والا ہے، بزرگی والا ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ وحل یرحم الحقیر الا العظیم، کون ہے ایسا کہ جو عظیم کے علاوہ حقیر پر رحم کر سکتا ہے۔ مولا یا مولا انت القوی وانا الضعیف، خدایا تو طاقتور ہے، تو قوی ہے، میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ وحل یرحم الضعیف الا القوی، اور کون ہے کہ جو ضعیف بندے پر، کمزور بندے پر، ناتواں بندے پر قوی کے علاوہ رحم کر سکتا ہے۔ اور ہم نے کل اس کے ذیل میں خوب تفصیل سے بات کی، اور امیر المومنین کی شجاعت کے حوالے سے، امیر المومنین کی تمام جو کارنامے ہیں اور جو طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، ہم نے اس کے حوالے سے خوب تفصیل سے کل گفتگو کی تھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انیس حیدر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں ایک ذہن میں سوال تھا کی دعا کے مطابق ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجیے ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں، کوئی کپڑا خریدتے ہیں یا کوئی چیز بنوا دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بعد میں دے دیجیے پیسے، پھر بعد میں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دکان بند ہے اور یا کہیں شفٹ ہو گیا، چلا گیا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے کسی لواحقین کو ڈھونڈیں کہ بھائی وہ کہاں چلا گیا، اس کو وہ بھی نہ ملے، تو اس کے وہ پیسے جو ہیں کس طرح سے اس کو ادا کیے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور اس سلسلے میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابھی آپ کی جو دعا کے بارے میں بتائیے۔ جی دعا کے لیے جیسے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، جو ابھی جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں اس کا بھی یہ وقت ہے، تو کون سی ایسی دعائیں جو ہم قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ کس وقت ہونی چاہیے؟ جیسے فرض کے مشہور ہے کہ دعائیں کو میں جو ہے جمعرات کو پڑھیں گے آپ، اور مختلف دعائیں بدھ کو پڑھیں گے، اور یہ دعا جو ہے صبح پڑھیں گے، شام پڑھیں گے، تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یا اگر اس کو ہم چینج بھی کر دیں تو وہ قبولیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ انیس حیدر صاحب، میں نے دونوں سوال آپ کے لے لیے، آپ کی خدمت میں ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، میں عرض کرتا ہوں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ، آپ بھی سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمیں انیس حیدر صاحب نے نیو یارک سے کال کی ہے، اور ان کے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں اور آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ادا کرنے کے لیے، آپ دکاندار سے کہتے ہیں، وہ آپ کے جاننے والا ہے، اور آپ سے کہتے ہیں کہ میں بعد میں آپ کو آ کر دے دوں گا، آپ بھول جاتے ہیں، یا کچھ عرصے کے بعد آپ جاتے ہیں تو دکان وہاں پر نہیں ہے، وہ صاحب چلے گئے ہیں، یا دنیا سے چلے گئے، یا دکان چھوڑ کر کسی اور بزنس میں چلے گئے، یا آپ ان کو پیسے نہیں دے سکتے، اس پیسے کا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی کوشش پوری کریں اور ان صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش آپ کریں۔ اگر تو آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ ان کو دے دیں۔ اگر تمام تر وسائل استعمال کرنے کے بعد ٹیلی فون آپ کر رہے ہیں وہ نہیں اٹھا رہے، ایڈریس اگر آپ کو کوئی ملا ہے اس سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اگر آپ ان تک پیسے نہیں پہنچا رہے تو پھر آپ ان کے نام پر راہ خدا میں خرچ کر دیں، ان کے نام پر، اس بندے کی نیت سے کسی نیک کام میں، کسی ادارے میں، مسجد کے لیے، کسی غریب کی مدد کر دیں، اس بندے کی نیت سے کہ اس کا ثواب یہ اس کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، یا یہ اس کی طرف سے میں اس نیک پروجیکٹ میں، تاکہ چونکہ یہ رقم اس کی ہے، میرے پاس امانت ہے، اب چونکہ جس کی امانت ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا یا وہ موجود نہیں ہے، میری اس سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ پہلے تو ان کو تلاش کریں، حتی الممکن آپ ان کو تلاش کریں۔ اگر وہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتے، رابطہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ان کے نام پر راہ خدا میں خرچ کر دیں گے،
وہ आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। चूँकि आपने पूरी कोशिश की, वो आपको नहीं मिल रहे, अब आपने बजाय इसके कि वो अपने पास रख लेते, अपने पास रख लेंगे तो मुश्किल है। बरोज़ माशर वो पूछेंगे भी आपने मेरी अमानत वापस क्यों नहीं की। लेकिन अगर आप उनके नाम पर सदका कर देते हैं, राह खुदा में खर्च कर देते हैं, इस नीयत से कि ये उनके पैसे थे, इसका सवाब उनको मिले, तो वो अगर दुनिया में हैं तो भी यकीनन ये सवाब उनको मिलेगा, और अगर आखिरत में वो पहुंच गए हैं, इस दुनिया से गुजर गए, तो भी इसका अजर सवाब उन्हें मिलेगा। आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। चूँकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी नीयत पैसे खाने की नहीं थी, आपने कोशिश की लेकिन आपका राब्ता नहीं हो सका। एक तो बात ये। दूसरा सवाल अनीस हैदर साहब ने जो किया है कि दुआ का वक्त क्या है, कौन सी दुआ कब करनी चाहिए, कबूलियत है। तो कबूलियत दुआ के मुख्तलिफ अवकात हैं। जैसे रिवायात में मिलता है कि आज़ान जब हो रही हो दुआ करें कबूल होती है, बारिश हो रही हो दुआ करें कबूल होती है, इफ्तार के वक्त जो आप दुआ करते हैं कबूल होती है, कुरान मजीद की तिलावत के वक्त जो आप दुआ करें कबूल होती है, बैतुल्लाह पर नज़र पड़े जो दुआ करें कबूल होती है, आप ज़ियारत पे जाती हैं, तहत कुब्बतुल हुसैन आप मौजूद हैं, जो दुआ करें कबूल होती है। ये तो एक जनरल सा दुआ की कबूलियत का। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि कौन सी दुआ कब पढ़ी जाए, तो आप किसी भी दुआ को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये नहीं कि शब जुमा में ही अगर दुआ कमैल पढ़ते हैं तो हम उसको जुमा में नहीं पढ़ सकते या हफ्ते में नहीं पढ़ सकते, नहीं, ये अवकात हैं जो हमने बनाई है, ये एक तकसीम है। लेकिन आप उस दुआ को कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ दुआ ऐसी जैसे दुआ सहर है, उसके लिए बेहतर ये कि वो सहर के वक्त पढ़ी जाए। दुआ इफ्तार है, इफ्तार के वक्त पढ़ी जाए। तो कुछ मखसूस दुआएं हैं कि जो उसके लिए मखसूस हैं, आप उन्हें उसी वक्त पढ़ें। लेकिन जैसे कुछ दुआएं, जैसे दुआ तवस्सुल जो है, अमूमन हमारे यहाँ इसको वेडनेसडे नाइट को पढ़ा जाता है, ट्यूसडे के बाद जो नाइट आती है उस नाइट में दुआ तवस्सुल को पढ़ा जाता है। लेकिन दुआ तवस्सुल को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। दुआ जोशन कबीर है, दुआ जोशन सगीर है, या दीगर दुआ मशरूल है, या हमारे पास जितनी भी अहले बैत की दुआएं, किसी भी दुआ को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये इसके लिए ख़ास नहीं है कि फ़कत उसी टाइम पे पढ़नी है, आप किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर आप खुदा से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपना राब्ता खुदा के साथ जोड़ रहे हैं। और जब भी आप खुदा को पुकारते हैं, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, वो खुदा सुनता है, वो मुजीबुद दाअवात है, वो दुआएं कबूल करता है, वो जवाब देता है। लिहाजा किसी भी दुआ को किसी भी वक्त किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, आपने हमें कॉल की। हमें अनीस हैदर साहब ने न्यूयॉर्क से कॉल की, इससे पहले हमें हमारी बहन ने कनाडा से कॉल किया। इन दोनों के लिए दुआ गो है, खुदा इनको सलामत रखे, माल रिज़्क़ में बरकत हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अनमोल बतूल बोल रही हूँ और मेरे पास एक सवाल था। जी, क्या 10 साल के बच्चे रोज़ा क्या 10 साल के बच्चे रोज़ा रख सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अनम बतूल, मैं आपका सवाल अभी आपकी खिदमत में जवाब अर्ज करते हैं। आपने हमें कॉल की, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। लड़की के लिए ये है, बच्ची के लिए ये है कि बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है और लड़का 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, या अगर दोनों पर जो बुलूगत के आसार हैं वो नुमाया हो जाए। अभी अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी सलमा बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी जी, अल्लाह के परवरदिगार का एहसान है। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये टाइम जो किया है ना, इससे खुशी होती है। जल्दी से सारे कामों से फारिग होकर दौड़ना पड़ता है, एक आपने खास मुकर्रर टाइम कर दिया तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, आप भी खुश रहें बहन। काम अंजाम दे रहे हैं, सबको जो कार्यकाल में काम अंजाम दे रहे हैं, पूरी टीम और सब लोगों को अल्लाह आप लोगों की मालूमीन को मग़फ़िरत करे और जन्नतुल बक़ी में जगह दे मालूमीन को, और इसी तरह कार्यकाल में काम सब अंजाम दे मौला, और मौला के नक्शे कदम पे चले मौला। तो मौला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस और यही दुआ के लिए अर्ज है आपसे कि हमारे मालूमीन के लिए दुआ करिएगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए दुआ करिएगा, और हमेशा इसी तरह का कार्यकाल अंजाम दें। और लोगों को जो आप एडवाइस करते हैं ना, अच्छी अच्छी मशवरे देते हैं, बातें बताते हैं, इसी तरह आप देते रहें। और आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मालूमात देते हैं, हमने जो सुनी है उससे कहीं ज्यादा आप देते हैं, तो और ज्यादा मजा आता है सुनने में ना। आप हमने जितने सुनी है उससे कहीं ज्यादा जो हम नहीं पहुंच पाए अभी तक, वो सब आप देते हैं, आप अपनी मालूमात देते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मालूमात होती है। मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह, छोटा बेटा तो आपसे कनेक्ट ही हो जाएगा और है, जानता है वो आपको, वो आप बड़ी तारीफ करता है। मगर मैं अपने बच्चों, छोटा वाला खैर आप ही से, आप आ जाए यहाँ पे तो वो आप ही से हासिल कर इंशाल्लाह। ये है कि मैं जी जी इंशाल्लाह बहन, खुदा आपको भी खुश रखे। अल्लाह का शुक्र है जी। तो बस
करता है। खुदा 20 सलामत साल का है, तो आप आए तो उसकी तालीम और तरबियत आप ही करिएगा, वो आपके साथ ही रहेगा। हाजिर है बहन, हम अपने सब बहन भाइयों बच्चे बच्चियों के लिए हाजिर हैं, खिदमत में मौजूद है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ह्यूस्टन से कॉल की। मेरे बच्चे सब माशाल्लाह से ऐसे हैं जैसे मैं चाहती हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है, इस अमेरिका में रह के बच्चे सब हमारे ऐसे ही हैं जैसे हम वालिदैन चाहते हैं, और इसी तरह रहने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है और मकाम शुक्र है। जी जी, वो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। बस यही है कि बच्चों को जैसे आप बताते रहते हैं ना बातें, जो आप लोगों से सुन के फिर वही चीज हम बच्चों को बता देते हैं। अब हमारे पास तो टाइम है नहीं जो बुक्स वगैरह पढ़ के बच्चों को बताए, जो अल्लाह ताला ने ये जो यूट्यूब दिया है, इससे हमें ज्यादा मालूमात मिलती है हम लोगों को ना। बेशक माशाल्लाह। जी जी। बहन, खुदा का शुक्र है कि हमें हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। बजाय इसके, मैं अक्सर अपने बच्चे बच्चियों की खिदमत में ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि बजाय इसके कि आप अपना टाइम ज़ाया करें, बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, या अब तो हमारे बड़े बहन भाई जो है वो भी कार्टून पे लगे, वो भी कार्टून सारा दिन, बच्चे बड़े भी कार्टून्स देखते हैं। तो बजाय इसके कि अपना टाइम ज़ाया करें। कल भी मैं किसी एक प्रोग्राम में किसी जगह अर्ज़ कर रहा था कि ये मीडिया हमारा टाइम रॉब कर रहा है, ये चुरा रहा है, बल्कि डकैती हो रही है हमारे टाइम पर। कितना टाइम हमारा टेलीफोन ले लेता है, सेल फोन ले लेता है, टीवी कितना टाइम हमारा रॉब कर लेता है। अगर यही टाइम हम दीन के लिए, बजाय इसके कि हम इधर उधर के व्हाट्सएप के मैसेजेस या इधर उधर के में हम लगे हुए हैं, बजाय इसके कि वही उसकी अपने फोन की स्क्रीन पर कुरान मजीद पढ़ लें, कुरान का ऐप डाउनलोड कर लें। अब तो हर चीज फ्री है, कितनी बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, तिलावत सुन सकते हैं, यूट्यूब लगा लें, कोई और अच्छी सी बात सुन लें। बजाय इसके कि अपना टाइम आप ज़ाया करें और ये फजूलियात में किसी चीज़ में कोई काम नहीं आना। हेल्दी इंटरटेनमेंट जो है वो आप यकीनन उसको रखें, लेकिन अपना टाइम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझकर अपना टाइम सर्व करना चाहिए। बहन, आप बहुत मुतवज्जे हैं, आप आपके बच्चे माशाल्लाह हम सब के लिए दुआ गो हैं। जज़ाकल्लाह बहन सलमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ह्यूस्टन से कॉल की, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है। मुनाजात बिल मोमिनीन के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी हो सारी है। मौला या मौला अंतल गनी व अनल फकीर व हल यरहमुल फकीरा इल्लल गनी। मौला मैं फकीर हूँ, तू गनी है, मैं लेने वाला हूँ, तू देने वाला है, मैं साइल हूँ, तू अता करने वाला है। लिहाजा तेरा ये फकीर बंदा साइल तेरे दरबार में हाजिर है, और गनी से बढ़कर कौन है कि जो साइल को अता करे। एक फकीर को कौन दे सकता है? फकीर को फकीर तो कुछ नहीं दे सकता। बंदा बंदे को क्या देगा? बंदा जितना भी अमीर क्यों ना हो जाए वो फकीर है, तू गनी है। खुदाया तू सबको देता है और मुझे भी तू अता कर। बंदे से अगर मैं लूंगा शर्मिंदा हो जाऊंगा और आंखें झुक जाएंगी, लेकिन खुदा जब तू अपने खजानों से देगा तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, असगर अली साहब ने हमें न्यूयॉर्क से कॉल की है। हुजूर खैरियत से हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत से रहें, हिफ्ज़ व अमान में रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आमीन आमीन। आमीन या रब्बल आमीन या रब्बल। आपकी मोहब्बत से कल शुक्रिया, बहुत जी बहुत मोहब्बत आपकी। कल मैं भी आपकी कॉल को हमने मिस किया कि असगर साहब की कॉल नहीं आई, लेकिन कल बस कॉल्स का तांता ऐसा बंधा रहा। बल्कि कल हम आखिर में, अब चूंकि हमारा वक्त खत्म हो चुका था और हम अपने जी वक्त से ऊपर चले गए थे, कल हमने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया था, तो प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से क्लोज भी नहीं कर सके। फातिहा भी कल नहीं हो सकी। आज इंशाल्लाह कुछ मैसेजेस भी आए थे जी, कल कुछ मैसेजेस भी आए थे कि जो हम नहीं पढ़ सके। मरहुमीन के लिए कुछ दुआ के लिए कहा गया है, कुछ हमें आज इंशाल्लाह वो मैसेजेस भी पढ़ेंगे और उन सबको दुआ में शामिल भी करेंगे इंशाल्लाह। आबरू ज़ैनब तो हमारी दुआ में है, ये बच्ची हमारी अपनी बच्ची है, इंशाल्लाह हमेशा दुआ में है। और हमारे तवस्सुल से जितने भी मोमिनीन सुनते हैं वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि दुआ करते होंगे आबरू ज़ैनब के लिए। खुदा इस बच्ची को सेहत और सलामती दे, तूले उम्र दे, इस बच्ची का कद बढ़े, वजन बढ़े, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बने ये बच्ची इंशाल्लाह। और 4 नाम हमारे आपके पास है। बेशक बेशक, नाम आपके लिखे हुए हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह आज प्रोग्राम के आखिर में फातिहा भी करेंगे और आप सबके लिए दुआए सेहत भी करेंगे।
आमीन आमीन या रब्बल और आलमीन, आपकी अजीज और यार को भी। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी 27 की शब है, तो आपको वो भी मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अमाल में हमें भी याद रखिएगा, हम भी आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं और आप हमेशा हमारी दुआ में हैं। आपकी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको भूला जा सके। बड़ी मोहब्बत। मैं खाकसार अदना सदीन का तालिब इल्म हूँ और बहुत ममनून हूँ कि आप दुआ में याद रखते हैं। ये यकीन करें मेरे लिए बहुत बड़ा असासा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। बड़ी मेहरबानी, आपने मैं न्यूयॉर्क से कॉल की। दुआ फरमाते रहें और मोहब्बत फरमाते रहें। कल इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी इंशाल्लाह। और तो शाम का प्रोग्राम है तो आप तशरीफ लाते हैं इंशाल्लाह, उसको तो आप देखते ही हैं ना। जूम का जो प्रोग्राम है वो तो आप शामिल होते हैं उसमें इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये हमें असगर अली साहब ने न्यूयॉर्क से कॉल की। आप भी कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ न्यू जर्सी से कॉल है, मलिका आपा हमें कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी आपा कैसे हैं आप? खैरियत से? ओहो, खुदा सलामत रखे। आप हमेशा हमारी दुआ में तो हैं, दुआ हम हमेशा आपके लिए करते हैं। कल आपकी कॉल नहीं आई तो हम भी जरा महसूस कर रहे थे कि खुदा खैर करे, अल्लाह करे आपकी तबीयत अच्छी हो। ठीक हूँ मौलाना, मेरे को पूछना ये था कि ये माशाल्लाह आपके प्रोग्राम तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह आपको अच्छे आमीन रखे। आमीन। दूसरी बात ये है कि वो ये मुनाजात अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये रमजान में तो वो पढ़ते हुए हैं, तो रमजान के बाद भी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल आपा, ये माह रमजान के बाद भी आप पढ़ सकती हैं। ये इतनी रूहानियत है इसमें, यकीन करें। मैं तो इसका गोया जिसे कहते हैं ना, नशा हो गया है। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन का इतना नशा हो गया है कि इसके एक एक लफ्ज, चूंकि इमाम का कलाम है लेकिन हमारे मौला का कलाम है, उनकी जबान पर ये अल्फाज जारी, एक एक लफ्ज में वो रूहानियत है, एक एक लफ्ज में इतनी गहराई है कि बंदा किसी और दुनिया में चला जाता है और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। तो आप इसको जारी रखें, मैं रमजान के बाद भी पढ़ें, इंशाल्लाह जरूर पढ़ सकती हैं। दूसरी बात मौलाना, ये आज के क्या अमल क्या है, जरा आप कुछ बता सकते हैं? जी आपको मैं अर्ज करता हूँ, जो लैलतुल कद्र के, शब कद्र के मुश्तरक आमाल हैं, उनमें यह है कि आपने एक तो गुस्ल करना है मगरिब से पहले। मगरिब से पहले आप गुस्ल करें, लैलतुल कद्र की नियत से करें। आप गुस्ल तौबा करें, आप गुस्ल मगफिरत करें, वो गुस्ल आप बहुत करें मगरिब से पहले। उसके बाद वुजू करके नमाज का वक्त हो जाएगा। एक तो आप ये करें। दूसरा ये है कि आप गुस्ल के बाद 2 रकत नमाज पढ़ें कि जिसकी पहली रकत में भी अल्हम्द के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी रकत में भी अल्हम्द के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद। ये 2 रकत लैलतुल कद्र के नाम से पढ़ें। गो के 19, 21, 23 हमारे यहाँ मारूफ है, मशहूर है। ये 3 शबें वो हैं कि जिनमें हमारे अमाल ज्यादा होते हैं, लेकिन ये शब भी चूंकि ताक रातों में कहा गया कि लैलतुल कद्र को तलाश करो, लिहाजा 27 की शब में भी आप वो अमाल कर सकते हैं। इसके बाद 2 रकत नमाज की जिसकी हर रकत में अल्हम्द के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद 10-10 मरतबा। और बाकी जो दुआएं हैं वो आप पढ़ सकती हैं। ज़ियारत आशूरा यकीनन और लाजमी पढ़ें। तमाम दुआएं जो आप पढ़ सकती हैं वो पढ़ें। दुआ तवस्सुल पढ़ें। 100 रकत नमाज बहुत रिकमेंडेड है। आप अगर 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं तो वो पढ़ लें, या 100 रकत नमाज आप अगर कज़ा नहीं है तो 2-2 करके वो पढ़ लें। ये मुश्तरक अमाल है कि जो आज की शब के लिए। दुआए जोशन कबीर को यकीनन पढ़ना ना भूलें। इसमें भी इस्माए आज़म है, खुदा के जो मुकद्दस नाम इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत बरकत रखते हैं। तो ये मुश्तरक अमाल है कि जो आप आज की शब इंशाल्लाह कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम कल भी उनके लिए फातिहा किया था, हर रोज करते हैं इंशाल्लाह। हमेशा हमारी दुआ में ज़की मूसवी साहब, बाकिर मूसवी साहब, रजी मूसवी, सब के लिए दुआ है। अल्लाह ताला सबको, सबके दर्जात बुलंद करे, आपको खुदा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप इसी तरह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। शुक्रिया मलिका आपा ने हमें कॉल की है। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। 8484690420 हमारा नंबर है कि जो इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन पर आ रहा है। हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
हुजूर अलैकुम अस्सलाम। आप अगर अपनी टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर देंगे तो आप हमें बेहतर सुन पाएंगे। जी जी, कैसे मिजाज है हुजूर? अजहर जैदी। हुजूर मैं आपका खादिम वसीम अब्बास अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र हुजूर। छोटी सी एक बात थी जो मालूम करना था। जी जी फरमाएं। ये क्या कहते हैं ज़ियारत वारसा में क्या ज़ियारत अकबर भी शामिल है या अलग है ज़ियारत वारसा? असल में जो ज़ियारत वारिसा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है वो फ़कत सैयद शुहदा तक है, लेकिन उसके साथ जो हम ज़ियारत पढ़ते हैं, बस शुहदाए करबला की ज़ियारत को हम साथ शामिल कर लेते हैं, हज़रत अली अकबर की ज़ियारत को हम साथ शामिल कर लेते हैं, लेकिन असल में जो ज़ियारत वारिसा है वो तो वही है जो सैयद शुहदा के हवाले से है। बाकी जो हम साथ उसमें इजाफा कर लेते हैं वो चूंकि ज़ाहिर हम उनको भी सैयद शुहदा के साथ याद रखते हैं, करबला के शहीदों को, हम शक्ल पैगंबर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को, लिहाजा वो हम उसमें साथ शामिल कर लेते हैं, लेकिन असल ज़ियारत वारसा का वो हिस्सा नहीं है। अच्छा, दूसरा इसी से क्या नमाज के दौरान नमाज खत्म करने के बाद ज़ियारत वारसा के साथ इन शुहदा के पढ़ने के बाद फिर क्या कहते हैं इमाम अली रज़ा और हज़रत अल्लाह ताला के भी उसी कंटिन्यूएशन में पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत आशूरा पढ़ें, ज़ियारत वारिसा पढ़ें, उसमें ज़ियारत हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है, ज़ियारत हज़रत अली अकबर है, शुहदाए करबला की है, ये जब आप पढ़ लें वहीं पर खड़े खड़े आप 8वें इमाम की ज़ियारत पढ़ लें, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अज़हर ज़ैदी साहब, आपको कौन नहीं पहचानता, अब आप हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको पहचानते हैं। आप तो क्या प्रोग्राम चल रहा है आपका, तकरीबन रोज देखता हूँ और सोचता था एक आध मरतबा मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की थी, मगर आप बहुत मसरूफ हैं। जैसा हाजिर, बड़ी मोहब्बत आपकी। आप तो न्यू जर्सी से मूव हो गए ना, कनेक्टिकट चले गए शायद। हाँ, कनेक्टिकट में आ गए हैं। जब आप जब इधर आएंगे तो फिर आपको रहमत देंगे। हाजिर हाजिर हाजिर। देखिए ना, हम आपके बारे में बाखबर है, हम हमें पता है कि आप आजकल क्या हैं। खुदा आपको सलामत रखे, आप हमेशा हमारी दुआ में, अल्लाह ताला आपको अपना चुना। आप भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। हमें कनेक्टिकट से कॉल आई है और एक कॉल और मिस हो गई, हम देखते हैं कि कौन है। आप भी नाज़रीन मोहतरम हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल है, कोई राय है, कोई तजवीज़ है, कोई बात करना चाहते हैं किसी हवाले से तो वो आप कर सकते हैं। 8484690420 हमारा नंबर है कि जो टेलीविजन की स्क्रीन पर आ रहा है। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? जी सीमी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप बताएं कैलिफोर्निया में सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। 2 दिन बारिश हुई थी, अब मौसम धूप निकली है। वहाँ तो बताइए क्या सब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का एहसान है, यहाँ भी सूरत हाल बेहतर है। बस आप दुआ फरमाएं ये कोरोना का सिलसिला खत्म हो, सूरत हाल बेहतर हो, मोमिनीन के लिए आसानियाँ पैदा हो दुआ करते खुदा करे खत्म हो किसी तरह से, इंशाअल्लाह। तो आके मौला का ताबूत में उठा सके, निकल सके। अब यही दुआ करते मौला मुहर्रम से पहले इसको बिल्कुल सफाया कर दे, ताकि मुहर्रम हम लोग उसी तरह जोश और खरूश से मनाते हैं, आमीन जिस तरह बेहतर आमीन मनाते हैं। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उम्मीद ही है कि मुहर्रम तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। यकीनन आज़ादारी की जो तड़प हमारे अंदर है वो हम ज़ाहिर है 21 रमज़ान पे भी उस तरह से हम आज़ादारी नहीं कर सके जिस तरह से हम इदारों में किया करते थे। ऑनलाइन या लाइव मजलिस का ज़ाहिर है वो असर नहीं होता जो आप एक इदारे में इमाम बारगाह में बैठ के आज़ादारी करते हैं, गिरिया होता है, मजलिस होती है, मातम होता है। लेकिन उम्मीद ही है कि इंशाअल्लाह मुहर्रम से पहले सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, इदारे खुल जाएंगे। दुआ फरमाएं, आसानी है। तो मौलाना साहब आज के दिन भी पूरे वो 23 की तरह से अमाल होते हैं पूरे? जी बहन, हमारे यहाँ जो मकतब जाफरी है तशय्यो में अमूमन 19, 21 और 23 ये 3 शबें जो हैं, और 23 वही हम लोग ने हाँ किया था, सुना था कि तो सुन्नियों का सुन रहे तुम लोग पाकिस्तान के चैनल देखकर उसको गए 27 की रात आज हम लोग क्या हाल है। वो कहते आज के दिन कुरान उतरा, हम लोग के तो कहते 23 को उतरा है। हाँ, उसमें असल में जो रिवायात में मिलता है वो ये है कि लैलतुल कद्र की जो रात थी, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, इस रात को मुशख्खस नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि ये कौन सी रात है। फकत इतना कहा गया कि इसको माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, ओपन छोड़ दिया गया, ताकि कोई एक रात बता दी जाती तो आपको पता है हमारे भाई बहन वो उसी रात में इबादत करते और बाकी रात जो है, बाकी रातें वो नींद के मजे लूटते। आखिरी अशरे में कहा गया कि तलाश करो ताकि कम अज कम हर रात में, हर ताक रात में तो इबादत हो, और खुदा बेहतर जानते कि कौन है। लेकिन रिवायत में ये भी है कि वो रात 23 की रात है, लेकिन
جتنے بھی تاخیرات ہیں ان میں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عبادت ہی کرنی ہے نا. اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ ہم سنی اگر 27 کو کرتے تو ہم کیوں کرے، بنی عبادت ہے، وہ سنی اپنی کر رہے ہیں، ہم نے اپنی کرنی ہے، وہ بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں. لہذا جتنے بھی تاخیرات ہیں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ اعمال 27 کو بھی کرنے چاہیے، اچھی بات ہے، عبادت ہے، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت ہمارا تو یہ بتائے کہ جیسے ہم لوگ فون سے نکالتے ہیں، اگر ہم فون سے نکالیں تو جب اپنی طرف سے جیسے کہ دے سکتے ہیں اپنے غریب بھائی بہن کو جو یتیم ہے، اسیر ہے، بیوہ ہے. سیما بہن، خبز کے 2 حصے ہیں، ایک ہے سہم امام، ایک ہے سہم سادات. سہم امام جو ہے اس میں ہم نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہ مرجع کے حکم کے مطابق ہم نے اس میں کرنا ہوتا ہے. یہ جو ان کا نمائندہ ہے وہ مال امام ہے. جو سہم سادات ہے وہ آپ اپنی مرضی سے غریب سادات کو دے سکتی ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، جان پہچان میں اگر کوئی غریب سید ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ان کو دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کیلیفورنیا سے کال کی. ہم آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں. کوئی ان کے مرحوم کی مدد کرے، ہمارے باپ کے سید عباس حسین رضوی، ہماری ماں عالیہ بیگم، ہمارے بھائی فیروز رضوی، ہمارے بھائی سلیم رضوی، ہمارے شوہر قاضی محمد مسلمی، ان سب مرحوم کے لیے دعا کر دیجیے. بالکل بہن، سب کے لیے دعا گو ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتی رہیے. سب کے لیے دعا گو ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے. ہمارے بہنوں دیشان کے لیے دعا کریں، خدا سے دے گا. بہن بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کچھ اور کال بھی آ رہی ہیں، پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. مولا سے دیں، مولا سے. بہت شکریہ بہن، جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین محترم، یہ ہمیں کیلیفورنیا سے سیمی بہن نے کال کی تھی. کینیڈا سے کال ہے، دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام صاحب جی، میں رضا بات کر رہا ہوں کینیڈا سے، ٹورانٹو سے. آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے شب قدر جو 23ویں شب کا ہوتا ہے، اس میں کیا نام ہے، السلام علیکم یا عبداللہ حسین، کیا ضروری ہے آسمان دیکھ کے اس کو ہم پڑھیں؟ رضا صاحب، جو زیارت عاشورہ ہے، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یہ زیارت جو ہم پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ، اس کے لیے سنت ہے، مستحب ہے، جو ہمیں ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے، ائمہ کی سنت ہے کہ آپ اگر اس کو زیر آسمان پڑھیں تو بہتر ہے. لیکن ضروری نہیں ہے، آپ اس کو گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، چھت کے نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. زیر آسمان کی ایک ہمارے ہاں جو روایت ہے کہ ائمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ مثلا آسمان کے نیچے آ کر کھلے آسمان کے نیچے پڑھتے تھے. لیکن ضروری نہیں ہے. آپ اگر آپ کا مثلا لان میں آ سکتے ہیں، موسم اچھا ہے، باہر آ کے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ ضرور کیجیے. لیکن آپ اگر کسی وجہ سے زیارت عاشورہ کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں پڑھ سکے، گھر کے اندر بھی پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور وہی ثواب ملے گا. آپ اگر اس کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اب بعض لوگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو اس کو زیارت کا وہی ثواب ملے گا. اجازت ہے، آپ بیٹھ کے یا گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں. خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. جزاک اللہ رضا صاحب، بڑی مہربانی. خدا حافظ. ناصر، کینیڈا سے ہمیں رضا صاحب نے کال کی ہے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، 20-22 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو گفتگو ہماری جاری اساری تھی مناجات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری اساری رہے گی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیو جرسی سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ہمارے بھائی ماشاءاللہ، ایک ادیب بھی ہیں اور بہترین دانشور بھی ہیں. بہترین تحریر بھی ان کی ہماری نظروں سے گزرتی ہے ہر طرح سے. خداوند متعال کو سلامت رکھے. کاظم رضا صاحب، کیسے مزاج حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں. نیو جرسی میں سب آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. خدا آپ کو مولانا صاحب، آپ تھوڑا سا زکوٰۃ فطرہ پہ اگر روشنی ڈال دیں اور بتا دیں کتنا ہے اور کس طرح اس کا تقسیم کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو بہت آسانی ہوگی. اور تمام معصومین کے لیے میں دعا کی التماس کروں گا. آج یہی بابر ہوئے رات میں ختم قرآن بہت سے لوگ کریں گے. جی 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 جی، سب کا نام انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کریں گے. تو یہ آپ سے درخواست کی کہ اس کا آپ جواب عنایت اگر فرما دیں. انشاءاللہ حاضر ہیں جناب. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کی کال سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اور نیو جرسی میں آپ جو خدمت کر رہے ہیں مختلف
گروپس میں مختلف فورمز پر ماشاءاللہ اپنی تحریروں کے ذریعے جو اہل بیت کا پیغام پھیلا رہے ہیں. یقیناً وہ ہم اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ ہمارا فخر ہیں. بہت بہت شکریہ کاظم رضا صاحب, اور آپ کے سوال کا جواب میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ دیکھیں, جزاک اللہ خیر الجزا. کاظم رضا صاحب ہم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ زکوٰۃ فطرہ کا کیا, زکوٰۃ فطرہ واجب ہے, اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہو جائیں تو آپ ماہ رمضان کے آخر میں چاند نظر آنے کے بعد فطرہ ضرور ادا کریں. گویا یہ آپ کے روزوں کی قبولیت کی دلیل ہے. زکوٰۃ فطرہ آپ نے ادا کرنا ہے. اب زکوٰۃ فطرہ کتنا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو خوراک, جو غذا آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے 3 کلو تقریباً جو بنتی ہے 3 کلو آپ نے وہ دینی ہے. بس آپ گندم کھاتے ہیں تو 3 کلو گندم آپ نے دینی ہے, یا کسی اور جگہ پر آپ کچھ اور کھاتے ہیں تو جو آپ کی سب سے زیادہ ہائیلی کنزیوم پروڈکٹ جو ہے, جو اب ہم لوگ ظاہر گندم کھاتے ہیں, گندم کھانے والے لوگ ہیں, تو 3 کلو آپ نے وہ دینی ہے. اب یہاں پر تو ظاہر وہ ماحول نہیں ہے, آپ گندم کو 3 کلو آپ کہاں دیں گے, تو اس کے بارے میں علماء مراجع یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. 3 کلو گندم کا یا 3 کلو جو آپ چیز استعمال کرتے ہیں اس کی جو بھی رقم بنتی ہے آپ وہ فقراء غرباء مساکین کے جن کا حق ہے, تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں, چونکہ اسلام بنیادی طور پر ایک ایسا دین ہے, ایک ایسا مذہب ہے, اسلام ایسا دین ہے, اور ہمارا مذہب مکتب جعفری ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ کبھی بھی انہیں نہیں فراموش کرنا کہ جو لیس فارچونیٹ ہیں, جنہیں خدا نے کسی وجہ سے, آزمائش ہو سکتی ہے, امتحان ہو سکتا ہے, اگر انہیں ظاہراً دولت کم ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آپ پر بہت خوش ہے اور خدا نے آپ کو بہت مال دی ہے, اور جن کو مال نہیں ملا خدا معاذ اللہ ان سے ناخوش ہے, ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو خدا کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے, کسی سے دولت لے کے آزماتا ہے. جن کو دی جاتی ہے ان سے خدا یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ غرباء و مساکین کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, کیا یہ انہیں کہ جو مستحق ہیں انہیں یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یہ بہت بنیادی چیز. ہم دین کو فقط نماز اور روزے میں ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ دین تو خدا کے بندوں کی خدمت میں ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوتا ہے خدا اس بندے کو پسند کرتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ فطرہ مستحقین کا حق ہے, غرباء کا حق ہے, مساکین کا حق ہے, اور ہر سال جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ 3 کلو جو آپ چیز استعمال کر رہے ہیں اس کی ایکویولنٹ کتنی آپ کی رقم بنتی ہے. ہر ملک کا, ہر کرنسی کا اپنا اپنا حساب, اپنی اپنی کنورجن ہوتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 2 فگرز اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں. کم از کم فطرہ جو ہے وہ $10 ہے پر پرسن, $10 پر پرسن جو آپ نے چاند رات کو آپ پر واجب ہو جاتا ہے. جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے, جس کے دسترخوان پر لوگ کھانا کھاتے ہیں, وہ اپنے تمام اہل و عیال کا, کہ جو جن کا وہ کفیل ہے, ان سب کا فطرہ اس نے دینا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ $12 بھی ہے, 10 دے دیں بہتر ہے, 12 دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. 12 کا عدد بھی اچھا ہے, نمبر بھی اچھا ہے, اور غریب کو اگر $2 فالتو مل جائیں گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا, اور $2 سے آپ غریب نہیں ہوں گے. چاند رات کو یہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے. آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں. مثلا بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی حضور چاند رات کو تو ہم نکالیں گے تو پھر پاکستان بھجوانے ہیں تو پھر غریب کو ملے گے کیسے؟ تو اس میں شریعت نے یہ سہولت رکھی ہے, مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو آج بھی آپ فطرہ نکال سکتے ہیں, لیکن آپ نیت نہیں کریں گے کہ فطرہ نکال رہا ہوں, چونکہ ابھی آپ پر واجب نہیں ہوا, اور واجب ہونے سے پہلے آپ کیسے ادا کریں گے؟ نماز زور کے ٹائم پر واجب ہوگی. آپ اگر 10 بجے زور پڑھنا چاہیں گے تو اس کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہو. اسی طرح فطرے کا ابھی وقت نہیں ہے, لیکن فطرہ واجب ہوگا چاند رات کو. اب دینا ہے تو کیا کریں؟ اس میں پھر مراجع نے ایک سہولت نکالی ہے, وہ یہ کہ آپ بے شک 10ویں روزے, 20ویں روزے, 25ویں روزے, واجب تو چاند رات کو, آپ فطرہ نکال رہے ہیں, بھجوا رہے ہیں, آپ نے اوورسیز بھجوا دیا اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو جو غریب ہے, جن تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں. آپ نیت فطرے کی نہیں کریں گے, نیت آپ کریں گے کہ میں انہیں قرض بھجوا رہا ہوں. انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انہیں تحفہ کہہ دیں, مدد کہہ دیں کہ بس آپ کو ہم نے یاد رکھے. انہیں ضروری نہیں کہ آپ بتائیں, بلکہ بہتر ہے کہ آپ نہ بتائیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو کہ دیکھیں جی ہم اب فطرہ لینا ہم نے شروع کر دی, یا ہم صدقہ لے رہے ہیں, یا فطرہ. آپ اگر کسی کو صدقہ بھی دیتے ہیں تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں. دل میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں, انہیں آپ ہدیہ کہہ دیں, تحفہ کہہ دیں. خدا جانتا ہے کہ آپ کے دل میں نیت کیا ہے. لہٰذا آپ پہلے جب انہیں بھجوا دیں تو نیت یہ کریں کہ آپ ان کو قرض حسنہ دے رہے ہیں, قرض حسنہ دے رہے ہیں. اور جب
چاند رات ہو جائے اور چاند نظر آ جائے، عید کا چاند، شوال کا چاند نظر آ جائے، آپ اس فطرے کی نیت کو بدل دیں اور آپ یہ کہیں کہ جو میں نے قرض بھجوایا تھا اب وہ فطرہ ہے، آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کاظم رضا صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب انصار بھائی نے ہمیں وہاں سے کنیکٹیکٹ میں ہوتے تھے کسی زمانے میں، آج کل تو کیلیفورنیا میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ انصار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہماری بھابھی بچیاں سب خیریت سے ہیں؟ خدا سلامت رکھے۔ حاجرہ بیٹی کے لیے بہت دعائیں ہیں، بہت نیک بچی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچے نصیب کرے۔ محمد کے لیے بھی بہت دعائیں ہیں، ہماری بھابھی بینا کے لیے بہت دعائیں، خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آپ کی صحت کے لیے خاص کر دعا گو ہیں، آپ کے مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، مرحومین کی مغفرت ہو اور کیلیفورنیا میں آپ خیریت سے رہیں، کاروبار میں ترقی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور محمد کی ماشاءاللہ اب شادی بھی ہو چکی ہے، خدا انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز کرے اور خدا آپ کو خوشیاں دکھائے اپنی اولاد کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کیلیفورنیا سے میں کال کی، کوئی سوال ہے یا کچھ آپ کہنا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی سوال کیا آپ کی آواز کٹ رہی ہے انصار بھائی، آپ کی آواز۔ ہم نماز جی شب پڑھتے ہیں، جی جی اس نماز شب میں جو نماز پڑھنی ہوتی ہے جی کیا ہم اپنی خطا ہوئی 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھ سکتے ہیں؟ انصار صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز شب کی جو 11 رکعت ہے، 11 رکعت میں پہلے 8 رکعت پڑھی جاتی ہے 2 کر کے، اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے، 1 رکعت نماز وتر ہے، تو کیا وہ 8 رکعت ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اگر آپ کی قضا نماز ہے تو پھر مستحب نہ پڑھیں، اس کو قضا کی نیت سے پڑھیں اور آپ کو نماز شب کی 8 رکعت کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے گی، وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ تو 2 in 1 ہو گیا، 2 ثواب آپ کو مل گئے، قضا بھی ادا ہو رہی ہے اور وہ 8 رکعت نماز کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے اگر نماز قضا ہے تو۔ بڑی مہربانی ہمارا سب بہت میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، ویسے ہی آپ سے پوچھوں مگر آج ابھی میں بیٹھا تھا ٹی وی پہ تو میں آپ کو دیکھا تو میں نے کہا چل لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ ضرور، بہت شکریہ انصار بھائی، جزاک اللہ خیر الجزا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ خدا حافظ ناصر، فی امان اللہ۔ انصار بھائی نے کنیکٹیکٹ سے ہمیں کال کی، ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رہیں، اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ناظرین محترم، ہمارے پاس تقریباً 13 یا 14 منٹ ہے، آخری 5-7 منٹ میں ہم نے دعا کرنی ہے۔ جتنے ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں کال کی ہے ان سب کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور جو ہمیں کل میسیجز آئے تھے جو ہم نہیں پڑھ سکے تھے، آج انشاءاللہ وہ میسیجز بھی ہم پڑھیں گے۔ آپ جب میسیج اگر کریں، جو نمبر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ اگر میسیج کریں تو اپنا نام ضرور لکھ دیا کریں کہ یہ میسیج کرنے والا کون ہے۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مناجات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، مولا تو غنی ہے، تو کھلا دیتا ہے، تو جب دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہوگی، چونکہ تیرے خزانوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انسان ہے کہ جب دینے لگتا ہے تو سوچتا ہے کتنا دوں، ہاتھ کھینچ لیتا ہے، انسان دیتے ہوئے ڈرتا ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ خدا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے تو انسان کو ذرہ برابر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ انسان غریب یا فقیر نہ ہو جائے، چونکہ خدا یہ کہتے ہیں یہ تو وعدہ ہے کہ تم 1 دو اس کے بدلے میں تمہیں 70 دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دولت دیں اور پھر ہماری دولت کم ہو جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بات یہ ہے ہماری زبان پر تو بات ہوتی ہے، دل میں یقین نہیں ہوتا، ہمارا یقین کمزور ہے۔ جس دن ہمارا یقین محکم ہو گیا، جس دن ہمیں خدا پر، رسول خدا پر، اہل بیت پر یقین پکا ہو گیا، اس دن یقین کریں ہماری دنیا تبدیل ہو جائے۔ امیر مومنین کیا فرماتے ہیں کہ وہ نیند کی جو یقین کی حالت میں ہو اس عبادت سے بہتر ہے جو شک میں ہو، لہٰذا یقین بہت ضروری ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ، جناب سجاد شاہ صاحب نے ہمیں نیو یارک بروکلن سے کال کیے۔ شاہ جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں چاہیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے شاہ جی، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، آپ کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے والدین شریفین کے لیے، اور بالخصوص ذیشان حیدر صاحب کی جو
مریض ہیں ICU میں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، خداوند متعال انہیں جلد شفا یاب کرے، بلکہ جو بھی کسی مرض میں ہے، ICU میں ہے یا ریگولر ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں بیمار ہے، خدا سب کو شفا یاب کرے۔ خدا کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات بھی دیتا ہے۔ جو پریشان ہے خدایا، کتنے لوگ ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو بستر پر تڑپ رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو غریب ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، جو سرجری کے لیے پریشان ہے۔ خدایا تو سب پر رحم کر، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اپنے مخلوق پر رحم کر دے خدایا، مجبور انسانوں پر رحم نازل کر دے، ان فقیر لوگوں پر، غربا پر، مساکین پر، بیماروں پر جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ بلکہ سجاد شاہ صاحب، میں تو بعض کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ایسے افراد پتہ چلتے ہیں، علاج تو دور کی بات ہے، ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، اور خدا نہ خواستہ ایسا انسان بیمار ہو جائے، بیمار پڑ جائے۔ یہاں تو چلے ویسٹرن ممالک میں، یورپ، کینیڈا میں، امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ چلے وسائل ہیں۔ اب دیکھیے کتنے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں کہ جو انڈیا، پاکستان میں یا دیگر ہمارے ممالک میں رہتے ہیں، بیچارے علاج تو دور کی بات ہے، کھانے کے پیسے وہ بیماری لے کر اسی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، علاج نہیں ہو سکتا، دوا نہیں لے سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے۔ لہٰذا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست بھی کروں گا آپ کے توسل سے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں نہ بھولیں، اپنے بہن بھائیوں کو، غربا کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو۔ اگر خدا نے دیا ہے نا، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ وہ نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ اور کتنے ایسے ہیں کہ جس کو اس نے نہیں دیا یا کم دیا ہے۔ اگر مجھے خدا نے، آپ کو خدا نے، ہمارے بہن بھائیوں کو خدا نے اگر زیادہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے لوگوں تک پہنچائے۔ خدا ہمیں ایک وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی وسیلہ بناتے ہیں، یہاں پر خدا ہمیں وسیلہ بنا رہا ہے کہ دیکھو میری مخلوق پر رزق تم تقسیم، میں تمہیں دے رہا ہوں، تم میری مخلوق میں تقسیم کرو۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ہم خدا کا دیے وہ رزق مخلوق خدا پر تقسیم کریں اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں۔ یقین کریں اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ خلق خدا کے لیے کام کرتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے آپ کام کرتے ہیں، یقین مانے بروز محشر آپ کا دل پرسکون ہوگا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میں مخلوق خدا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سجاد شاہ صاحب، آپ نے نیو یارک سے کال کی، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہم آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بہت دعا گو ہیں، اور آپ کے محبوبین کو خدا جنت میں جگہ دے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین محترم، 4 یا 5 منٹ ہمارے پاس مزید موجود ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے تمام مرحومین کے لیے، جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کالز کی، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور آپ بھی اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کو خدا اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور مناجات کا کچھ حصہ باقی ہے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ماہ رمضان میں ہی اس مناجات کو ہم وہ اختتام تک لے جائیں، اس کو پوری مناجات ہم پڑھ لیں، اس کے مفاہیم کو درک کر لیں، سمجھ لیں، اور اس سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ناظرین محترم، مولاي یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، خدایا تو غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي، کون ہے کہ جو فقیر پر رحم کرتا ہے غنی کے علاوہ؟ مولاي یا مولا انت المعطی وانا السائل، خدایا تو عطا کرنے والا ہے، تو معطی ہے، تو دینے والا ہے، اور میں سائل ہوں، میں بھکاری ہوں، میں فقیر ہوں، تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے کھڑا ہوں۔ لیکن خدایا مجھے شرم نہیں آ رہی، مجھے حیا نہیں آ رہی، چونکہ میں جب کسی بندے سے مانگتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، لیکن تیرا فقیر بندہ، تیرا بندہ جب تیرے دربار میں آتا ہے، تجھ سے مانگتا ہوں، تو خدایا نہ تو مجھے شرمندہ کرتا ہے، اور نہ ہی مجھے تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تجھی سے ساری دنیا مانگ رہی ہے، بادشاہ بھی تجھ سے مانگتے ہیں، وزیر بھی تجھ سے مانگتے ہیں، بڑے بڑے سخی بھی تجھ سے مانگتے ہیں، پوری دنیا خدایا تجھی سے مانگ رہی ہے، اور تو سب کو عطا کر رہا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو معطی ہے، میں سائل ہوں، تیرا سائل بندہ، تیرا گناہگار کمزور ناتواں بندہ تیرے دربار میں آیا ہے اور تجھ سے سوال کر رہا ہے۔ خدایا اپنے اس بندے پر نظر کرم کر دے، نظر رحم کر دے، محبت سے دیکھ لے اس بندے کو۔ گو کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، گو کہ میرا کوئی مقام نہیں ہے، گو کہ میں اس دنیا میں، اس گلوب پر اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو شاید ریت کا ایک ذرہ بھی مجھ سے بڑا ہو، میں اس سے بھی چھوٹا ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ لیکن خدایا ایک بات کا مجھے فخر ہے، اور وہ فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں،
اور یہ جملے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا، کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، خدایا میرے لیے کتنی عزت کی بات ہے، میں کتنا معزز ہوں کہ تیرا بندہ ہوں، وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور خدایا میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے یہ کہ تو میرا رب ہے، میں اپنی گردن اپنا سر اٹھا کے چلتا ہوں کہ میں کسی ایسے ویسے کا بندہ نہیں، خدا کا بندہ ہوں، مجھے بنانے والا کریم رب ہے، میرا رحمان رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، خدایا میں تو اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتا ہوں، تیرا یہ سائل بندہ، تیرا یہ گناہ گار بندہ، تیرا یہ فقیر بندہ، تیرا یہ کمزور بندہ، ضعیف بندہ تیرے دربار میں آیا ہے، اور خدایا تجھ سے سوال کر رہا ہوں تو میری حاجات کو پورا فرما دے۔ آئیے ناظرین دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ۔ خدا جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کالز کی، کینیڈا سے ہمیں کال کی، ہماری بہن نے انیس حیدر صاحب نے نیو یارک سے کال کی، سلمہ بہن نے ہیوسٹن سے کال کی، اصغر علی صاحب نے ہیوسٹن سے کال کی، ملکہ آپا نے نیو جرسی سے کال کی، اظہر زیدی صاحب نے کنیکٹیکٹ سے کال کی، سیما بہن نے کیلیفورنیا سے کال کی، کاظم رضا صاحب نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی، رضا بھائی نے کینیڈا سے کال کی، انصار صاحب نے ہمیں کیلیفورنیا سے کال کی، سجاد شاہ صاحب نے ہمیں جو ہے وہ نیو یارک بروکلن سے کال کی۔ ان سب بہنوں بھائیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، کہ گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، دیکھنے سننے والوں کو خدا اجر جزیل دے، آپ سب خوش ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آفت نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تنگ دستی نہ ہو، آپ سب کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آپ سب کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، آل محمد کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، برکتیں ہی برکتیں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، آپ سب کی اولادیں نیک ہوں، سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، کبھی آپ کے گھروں میں فقر نہ آئے، غربت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے، خدا آپ سب کے مال و رزق میں برکت دے، خدا آپ سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران کرے۔ آپ سب کے مرحومین کے لیے دعا گو ہوں، جتنے نام ہم نے لکھے ان سب کے لیے، اور جو کالز ہمیں آتی رہی مسلسل ان سب کے لیے بھی۔ ایک کال دعائے مغفرت کے لیے کل میسیج آیا تھا، عبدالستار صاحب اور بیوی عذرا بیگم، ان سب کے لیے بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور میسیجز بھی ہمیں آئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میسیجز بھی پڑھ دوں۔ غلام حیدر صاحب اور کنیز فاطمہ حیدر کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا تھا، ان کے لیے، پلس آج ہمیں جن کالرز نے بہن بھائیوں نے کالز کی ان سب کے مرحومین کے لیے، سب کے اعزاء و اقربا کے لیے، سید نقوی دعائے سید ہے، طاہرہ رضا، انیلا رضوی، روشن عباس، شمیم فاطمہ، اصغر مہدی رضوی، انیہ بطول، اریبہ بطول، حماد رضا اور قمر فاطمہ، مسعود ظفر، سید زامد رضا جعفری، کاظم رضا جعفری، احسان جعفری، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اس کے علاوہ اصغر علی صاحب کے مرحومین کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور کینیڈا سے ہمیں جو کالز آئی ہیں، ہمارے سجاد شاہ صاحب نے ہمیں جو کالز کی ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ہم دعا گو۔ بہن سلمہ نے ہمیں جو کال کی، حسینی بیگم، طاہر زیدی، محمد وسیم عباس، نگت زہرا، حیا فاطمہ، ہادی رضوی، حسن رضا، ظفر عباس، مستحسن زیدی، ان سب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ حاجرہ خاتون بنت سعید احمد رضوی، احمد علی والمحمد علی، یعقوب ولد سرور بوائے، زینب بنت فضل بھائی، خدیجہ بنت اصغر علی، سلمہ بنت حسن علی بندل، ان مرحومین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اور اس کے علاوہ ملک امیر محمد خان صاحب کے مرحومین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ اصغر صاحب کے مرحومین کا نام ہم نے لے لیا، اور کینیڈا سے جو بہن ہمیں کال کرتی ہیں ان کے مرحومین کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، خدا ان سب کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت ہو۔ خورشید بیگم، اکبری بیگم، ماجد علی، ذاکر علی، خاتون بی بی، زہرا بی بی، مشیر حیدر، عشرت نقوی، مسرت کاظمی، کاظم رضا صاحب کے مرحومین کے لیے، اور آپ تمام ناظرین و ناظرات اور ہمیں جن بہن بھائیوں نے کالز کی ان سب کے مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور آپ کو اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی خدا توفیق مرحمت فرمائے. آج تک کے لیے اتنا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے 5 سے 6 بجے تک. پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.